حیرتناک قصہ سناتا ہوں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ باہم مشورے سے عالی شان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھجواتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی، مکان مکمل ہوا۔ یہ نوجوان جب وطن پلٹ کر آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی یعنی بنگلے میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے ویران قبرستان کی گھپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے ناآشنا، لذات دنیا میں بدمست ہیں، تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف و صرف دنیاوی زندگی ہی کو بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں، آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں، جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرتے ہوئے، ایئر کنڈیشنر لگاتے ہوئے، نوٹ رکھنے کے لیے تیوری بنواتے ہوئے، دنیاوی قابلیت کے سرٹیفکیٹ
سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ یہ میچ میں جیتے ہوئے کپ کیا کام دیں گے؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟ جس منصب کی بنا پر، جس عہدے کے بلبوتے پر اکڑتے رہے، ہمارے کیا کام آئے گا؟ یہ اقتدار ہمیں کیسے بچا پائے گا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے یعنی چھوٹ جانے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی روڈ کسی ہے جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر۔ لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائے اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، بس
جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور عبرتناک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے ورثاء سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اگر انسان اسے سننے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر یعنی تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جبکہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اے مدنی چینل کے ناظرین اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں اور بے نمازیوں غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ منقول ہے
جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب تم اپنا حال سنو۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین، ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں اور اندھیریوں میں پڑے ہیں، جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدانی چراغ قبر میں ساتھ لے لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نمازیں قصداً قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا،
تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہر ماہ کم از کم 3 دن سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی رغبت دلائی، روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں ابھی کر لیجئے، آج اور فوراً کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ آج سے نماز شروع کر دینے سے معاف نہیں ہونے کی، بلکہ جتنی نمازیں قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئے، زکاتیں باقی ہیں، چاہے زکاتیں جب فرض تھی نہ دیں اور اب کنگال ہو گئے تب بھی وہ فرض ساقط نہیں ہوا، جب مال آئے گا وہ فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی گناہ ہوئے اس سے توبہ ضروری ہے، اور نمازیں روزے وغیرہ جو ہیں یہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی کرنی ہوگی، تو زندگی بھر کی قضا کا حساب لگا لیجئے اگر ہے تو۔ اور اس کا آسان طریقہ دعوت اسلامی کے مطبوعہ ادارے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب نماز کے احکام میں دیا ہوا ہے قضا عمری کا طریقہ، اس میں دیکھ لیجئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، ایک نماز بھی ترک کرے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، معاذ اللہ۔ تو اس لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کہ میرا کوئی روزہ رمضان کا اب قضا نہ ہوگا، فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ وقت کے اندر اندر ادا کرتا رہوں گا، حج اگر فرض ہے تو اسی سال ادا کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، گالی نہیں نکالوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان پر کسی پر بھی تہمت نہیں لگاؤں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی سے بچوں گا، سود سے بچوں گا، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، دھوکے سے ملاوٹ والا مال نہیں بیچوں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر دعوت اسلامی سے آپ دور ہیں تو فوراً دعوت اسلامی میں آ جائیے، انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا
وہ سما ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ قریب آ کر دیکھیے تو صحیح کہ دعوت اسلامی میں کیا کیا ملتا ہے. چنانچہ آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. ملیر باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی، عمر تقریباً 27 سال. ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق تھا، آواز اچھی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار گھریلو فنکشنز میں فرمائشی گانا بھی گا لیتا، جس پر خوب حوصلہ افزائی ہوتی. جب تھوڑا بڑا ہوا تو گٹار سیکھنے کا شوق چرایا. یہ ایک موسیقی کا آلہ ہے. پھر میں نے باقاعدہ گانا سیکھنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا. کئی سال تک سیکھنے کے بعد میں نے گانے کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا. کئی ٹی وی چینلز پر بھی گایا. وقت کے ساتھ ساتھ مجھے شہرت بھی ملتی چلی گئی. پھر مجھے دبئی کے بہت بڑے شو میں شرکت کا موقع ملا. وہاں سے ہند چلا گیا، جہاں تقریباً 6 ماہ تک گانے کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا. بڑے بڑے فنکشنز اور فلموں میں گانے گائے اور کافی نام اور مال کمایا. پھر گلوکاروں کی ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں گیا. جب کچھ عرصے کے لیے وطن آیا تو اہل خانہ اور محلے داروں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، پذیرائی کی اور بہت واہ واہ کی، جس سے نفس بہت پھول گیا. مگر دل ایک بے سکونی کی کیفیت محسوس کرتا رہا. مسجد ہمارے جو قریبی تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے درس فیضان سنت ہوتا ہے. اس میں مجھے شرکت کی سعادت مل گئی تو کبھی کبھی بیٹھ جاتا. مگر دل و دماغ پر خوب گانے سنانے، دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا. عاشقان رسول مجھ پر انفرادی کوشش جب شروع کرتے تو میں ٹال مٹول کر کے سرک جاتا. ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نظر آئے جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے. گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی ترغیب دے رہے ہوں. جب صبح اٹھا تو اپنے انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا، مگر پھر میری حالت بری رہی، وہی گناہ بری رہی. کچھ عرصے بعد ایک اور خواب دیکھا، وہ بڑا ڈراؤنا تھا اور اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے. پھر میں نے خود کو گھپ اندھیری قبر میں پایا. اس وقت میں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس محسوس کیا اور ایسی بے بسی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. میں نے اپنے آپ سے کہا، تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے، خوب دولت کمانا چاہتے تھے، خوب شہرت کے دیوانے تھے. اب دیکھو، دیکھ لی اپنی اوقات. یہ خواب میں میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اب قبر میں پھنس گئے ہو، اپنی اوقات دیکھ لی. اب تمہیں گانے بچا لیں گے، اب تمہیں شہرتیں بچا لیں گی، اب تمہیں فلمیں ڈرامے بچا لیں گے، اب وہ ٹی وی چینلز والے بچا لیں گے جنہوں نے تمہارے گانے کے ذریعے اپنے چینلز کو مشہور کیا اور گناہوں میں آگے بڑھے. اب تمہاری خیر نہیں. پھر میری آنکھ کھل گئی تو میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا ایک بار پھر
مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا. اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت اتر چکا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گانا نہیں گاؤں گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. جب گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی، مگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا، لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا کہ پھر مجھے خواب میں دوبارہ اسی پہلے جس کو دیکھا تھا وہی اسی مبلغ کو میں نے دیکھا. اس نے میری حوصلہ افزائی کی. اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد مبارک وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. کہ مصداق مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی. میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی اور سبز سبز امامے سے سر سبز کر لیا. پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھا کرتا تھا، اب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا میرا معمول تھا. ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، جس پر میں اپنے پروردگار جل جلالہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم کم اور کم ہے. اس سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی. پھر مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی قبر مبارک، جو کہ کم و بیش 3.5 سال کے بعد مسلسل برسات کی وجہ سے کھلی تھی، تو ان کے صحیح سلامت بدن، تازہ کفن، سبز سبز امامے اور زلفوں کے جلوے دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ دعوت اسلامی کے وابستگان پر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم ہے. مدنی کام کرتے کرتے کل کا مشہور گلوکار جس کا نام ہے جنید شیخ، وہ مدنی ماحول کی برکت سے آج کا مبلغ و نعت خوان بن گیا. الحمدللہ عز و جل. ان کا کہنا الحمدللہ عز و جل تادم تحریر مجھے دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مسجد اور بازار میں فیضان سنت کا درس دینے، صدائے مدینہ لگانے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل ہے. اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا کھا کر دیا دیکھو، اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا کھا کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اجالا کر دیا دیکھو. سبحان اللہ. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ایک گلوکار دنیا کا نام، اس نے دنیا میں اتنا نام کمایا اور اس پر کیسا کرم ہو گیا دعوت اسلامی میں آ کر کہ سرکار کے جلوے نظر آنے لگے. اسی طرح کے خواب انہوں نے مجھے سنایا مزید
کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو مجھے ارشاد ہوا کہ اسماء الحسنہ یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لو۔ تو میں نے پوچھا نام یاد کر لیے؟ بولا میں نے کر لیے، سرکار نے حکم دیا یاد کر لیے۔ تو اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے کہ جو یعنی کہ حدیث شریف کا یہ مضمون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے وہ جنتی ہے، یاد پڑتا ہے کہ یہی حدیث شریف کا مضمون ہے۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، 99 میں حصر نہیں ہے، لیکن مشہور نام 99 حدیث میں وہ ارشاد بھی ہوئے۔ مدنی پنج سورہ دعوت اسلامی کے مطبوع ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں یہ 99 نام موجود ہیں، اور اس میں ان 99 ناموں کے فضائل بھی موجود ہیں، الگ الگ نام کے الگ الگ فضائل اوراد وغیرہ موجود ہیں۔ تو مدنی پنج سورہ ضرور حاصل کیجئے، ویسے بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ بیان جہاں باب المدینہ میں 74 مقامات پر اسلامی بہنوں کے لیے اس کی ترکیب تھی، وہاں ضیائی کابینہ باب الاسلام و بلوچستان میں 38 مقامات پر اسلامی بہنوں میں ریلے ہو رہا ہے، حیدرآباد میں 13 مقامات پر۔ نیز اس وقت یہ بیان مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، ہند کی 12 کابینات میں، بنگلہ دیش، ملائیشیا، کولمبو، مسقط، چائنا، مومباسا، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، تنزانیہ، کوریا، ہانگ کانگ، یمن، کینیا، یو کے وغیرہ میں متعدد مقامات پر اور دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل اور انٹرنیٹ پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک میں وہ اسکرین بھی لگائے ہوئے ہیں اور ان پر دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اس میں ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، یمن میں 2 مقامات پر اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے، ملک یمن۔ تو الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی صلاۃ و سنت کی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، پر امن تحریک ہے۔ الحمدللہ اس کی تاریخ میں کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ کبھی نہیں لگا کہ صاحب یہ حالات خراب کرتی ہے یا یہ ملک کے انتظامی معاملات میں دخیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں نہ صرف باہر کے لوگوں پر، ہمیں جیلوں کے اندر میں بھی جگہ بہ جگہ کام کرنے کی اجازت ہے، اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آئے دن غیر مسلم جو ہے اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا